اور بابا تو ایسے حضور کی گود میں کہ پیدا ہوئے کعبے میں. بیان کرنے والی ذات مجدد ابو مجدد، استاد ابو الاستاد، امام مطلق، امام الہند، ہندوستان کا محدث اعظم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ازالت الخفا میں لکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے. امام حاکم اپنی مستدرک میں لکھتے ہیں کعبے کے اندر پیدا ہوئے. جوف کعبہ میں، کعبہ کے اندر، کعبے کے بیچ و بیچ میں پیدا ہوئے. ان کا نام حاکم نہیں ہے، ان کے علم حدیث میں ترقی اور مہارت کی وجہ سے لوگوں نے علم کا حاکم ان کو مانا ہے. وہ حاکم، امام حاکم، وہ کہتے ہیں، لکھ رہے ہیں حدیث پاک لکھ رہے ہیں کہ امام مولائے کائنات حسین پاک کے بابا کعبۃ اللہ میں پیدا. شاہ عبدالعزیز صاحب بھی لکھ رہے ہیں تحفہ اسنا شریعہ کے اندر کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے. ایک تفصیل ہے لیکن اب اس کی طرف نہیں جانا. یہی میں کہہ رہا تھا کہ پہلے دن سے کربلا شروع ہونا ہے لیکن بیچ میں گفتگو آئے گی. اور کیسے نہ ہو، بیٹے کا ذکر ہو تو بابا کو چھوڑ دیا جائے، بیٹے کا ذکر ہو تو امی کو چھوڑ دیا جائے. ایسے تو نہیں ہوگا نا، اس لیے کہ ہم رسم لے کر نہیں بیٹھے ہیں. کسی نے مجھ سے کہا کہ بھئی اس سال جو ہے میدان میں نہیں ہوگا ذکر کربلا، تو کہاں ہوگا؟ میں نے کہا کہیں ہو. سنانا جس کو تھا وہ تو میدان میں بھی سنتا ہے، وہ تو کمرے میں بھی سنتا ہے. ہمیں پبلک سے کیا لینا ہے؟ نہ کل غرض تھی نہ آج غرض تھی. سنانا جس کو ہے آواز تو وہاں تک پہنچتی ہے. ان کے نانا کی شان یہ ہے کہ دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. تو ان کے نانا کا صدقہ تو انہیں نہ ملے گا تو کسے ملے گا؟ تو 3 دن تک مولا کائنات جب کعبہ شریف میں پیدا ہوئے تو آنکھیں نہیں کھولی. اور بھی محققین کی تحقیق ہے، مگر ہم عشق کے بندے ہیں. ہم عشق کے بندے ہیں. تحقیق عقل سے کی جاتی ہے اور ماننے کا کام عشق کرتا ہے. ہمارا مجدد بھی امام عشق و محبت ہے، اور ہمارا مسلک بھی مسلک عشق و محبت ہے، اور ہمارا مذہب بھی مذہب عشق و محبت ہے، اور ہمارے مذہب کی اساس بھی محبت پر ہے. اور کہہ دیا گیا الا لا ایمان لمن لا محبت لا. آگاہ ہو جاؤ، محبت کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا. تو یہاں تو محبت ہی محبت کی باتیں ہیں. 3 دن تک کعبۃ اللہ شریف میں رہے، آنکھیں بند کر کے رکھی. اور جب ماں گود میں لے کر نکلی تو ان کے بابا سے کہا، جناب ابو طالب سے، بچہ کتنا خوبصورت ہے دیکھیں، لیکن پیدائش پر خوشی کی بجائے غم ہے. کہا کیوں؟ کہا شاید نابینا ہے کیونکہ آنکھ نہیں کھولتا. دونوں میاں بیوی صحن کعبہ میں بات کر رہے تھے، بچہ خوبصورت ہے، آنکھوں سے محروم ہے، دیکھتا نہیں، آنکھ کھولتا نہیں. اتنے میں آمینہ کا لال اس شان سے تشریف لائے جیسے افق پر 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا. آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، جسے دیکھ کر کنکریاں بول پڑتی ہے، جس کو دیکھ کر بت سجدہ کرتے ہیں، جسے دیکھ کر گونگی زبانیں بول پڑتی ہیں اور زبان دان عرب کے فصحاء بے زبان ہو جاتے ہیں. وہ تشریف لائے. کیا ہوا چچی جان، چچا جان کیا ہوا؟ چچا چچی دونوں بڑے محسن تھے. چچی نے ماں کی طرح پیار دیا تھا اور چچا نے جو ہے باپ کی طرح پیار دیا تھا. انہی کے گھر میں حضور علیہ السلام نے طویل مدت قیام کیا تھا. دونوں کو افسردہ دیکھا. جو غلاموں کو افسردہ نہ دیکھ سکیں وہ چچا چچی کو افسردہ دیکھ. پوچھا کیا ہوا؟ کہا بچہ پیدا ہوا ہے، آپ کو بھائی آیا ہے، لیکن ہے بڑا خوبصورت. کمی کیا ہے؟ کمی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں کھلتی نہیں، شاید نابینا ہے.
حضور نے کہا میرے بھائی کو میرے پاس دو. ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا, 29 یا 30 سال کی عمر ہے, اور کہتے ہیں میرے بھائی کو میرے پاس دو. جیسے حضور علیہ السلام نے اپنی گود میں لیا اس نوزائیدہ شہزادے کو, اس مولود کعبہ کو, جیسے اپنی گود میں لیا, انہوں نے آنکھیں کھولی, اور آنکھیں کھول کر سب سے پہلے جس کا چہرہ دیکھا وہ رخ والضحیٰ کو دیکھا. کوئی پیدا ہو کر نرس کو دیکھتا ہے, دواخانے کی سسٹر کو دیکھتا ہے, کوئی دائی کا منہ دیکھتا ہے, کوئی امی کا منہ دیکھتا ہے, کوئی بابا کا منہ دیکھتا ہے, لیکن علی پاک جو حسین پاک کے بابا ہیں, اچھا 3 دن تک آنکھیں بند کر کے رکھی. آنکھیں بند یعنی علی یہ شعور لے کر آئے تھے. علی یہ جو پیدا ہو کر اتنا باشعور ہو کہ آنکھیں بند کر کے آئیں, اور 3 دن تک, اچھا منٹ 2 منٹ آنکھیں بند رکھی تو کہا کہ چلو کوئی پرابلم ہوگا, کوئی مسئلہ ہوگا. 3 دن تک علی نے آنکھیں بند کی, اور نبی بھی 3 دن کے بعد آئے تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ اتفاق نہیں ہے, نہ حسن اتفاق ہے, نہ اتفاق ہے نہ حسن اتفاق ہے, یہ عشق کا انتظار ہے کہ 3 دن تک نہ ماں کو دیکھا نہ باپ کو دیکھا, سب سے پہلے جس کو دیکھا چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا.